الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج سے جو ہے نا ہمارا لیکچر وہ ہے جو ملحدین کے اعتراضات ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کے بارے میں، جو ہم نے پیچھے جو دو بنیادی دلائل پڑھے ہیں۔ ایک کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جو میں نے پہلے یہاں ذکر کیا، اور دوسرا جو ہے وہ جو دلیل الاحکام والاتقان، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نام سے، تو اس پر چند ایک ملحدین نے اعتراضات کیے۔ تو آج جو پہلی دلیل ہے نا اس پر جو اعتراضات ملحدین کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ واقعات اعتراض بنتے بھی ہیں کہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، حقیقت میں اعتراض کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا وجود الہی کے، جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین، وجود الہی کے دلائل اور ملحدین کے اعتراضات۔ تو اس میں ہم نے پہلی دلیل جو پڑھی تھی دا ایویڈنس آف کریشن، تو اس کو اگر عربی میں کہیں تو دلیل الخلق والایجاد۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کائنات پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے۔ کائنات پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے۔ جو چیز بعد میں وجود میں آئی ہے پہلے نہیں تھی، ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے جو اس کو لانے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ذات ہے، کیونکہ بغیر سبب کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ہر چیز دنیا میں انسان کی عقل جو ہے، جو عقل انسان کی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی چیز دنیا میں بغیر سبب کے ہو جائے۔ یہ انسان کی عقل میں چیز آ نہیں سکتی۔ تو اس لیے جب کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آگے اس کی وضاحت میں نے لکھی ہوئی ہے دلیل کی، کہ دلیل یہ ہم نے جو ہے نا یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ تو کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ پہلے نہیں تھی پھر آئی۔ اور جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو اس کو کوئی پیدا کرنے والا، بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اور جو بگ بینگ تھیوری جو ہے، تو اگر جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، کہ یہ بھی، اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں۔ تو اگر بگ بینگ تھیوری جو ایکسپٹ کر بھی لیا جائے تو یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے سائنسدانوں کے خلاف دلیل، وہ اس بگ بینگ تھیوری سے کائنات جو ہے اس کی ابتدا ثابت ہو جاتی ہے کہ کائنات اچانک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ تو اچانک دھماکے سے وجود میں آئی مطلب کہ پہلے نہیں تھی۔ جب پہلے نہیں تھی تو دھماکہ کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نا، دھماکہ خود تو نہیں نہ ہو جاتا، اس کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو جب کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے وہی خالق ہے۔ تو یہ سائنسدانوں کی بقول، یعنی جو ان کے جو نظریہ ہے، جو ان کی تھیوری ہے۔ تو اب اس دلیل کا ذکر یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس دلیل کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ سارے انسان جو ہیں یہ مخلوقات بغیر کسی چیز کے بنا دیے گئے ہیں، خود ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر لے، یعنی کوئی بھی چیز اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی، عدم کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ دلیل ہے۔ تو اس دلیل پر ملدین نے چند ایک اعتراضات کیے ہیں، جو مشہور دو تین اعتراضات ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ان کا رد بھی پڑھیں گے۔ تو پہلا اعتراض یہ ہے جو ملدین کی طرف سے کیا جاتا ہے، کہ جو میں نے اردو میں یہاں لکھا بھی ہوا ہے، کہ مؤمنین کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ مومنین سے مراد یہاں اب صرف مسلمان نہیں، یہاں مومنین سے مراد جو ہم آگے پڑھیں گے، تو مومنین سے مراد ہر وہ انسان جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ ہندو ہو، یا کوئی اور یعنی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یعنی جو بھی اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے وہ مومنین ہے۔ تو مومنین کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ کہنا، یعنی یہاں یہ مومنین جو ہے یہ ملحدین کے مقابلے میں، کیونکہ ملحدین جو ہے وہ اللہ کے وجود کو انکار کرتے ہیں، مومنین اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ تو ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مومنین کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، حقیقت میں یہ ان کی جہالت ہے، یہ جانتے ہی نہیں
کہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یعنی یہ اعتراض ہے جمہور الدین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آپ جو سنتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے خالق ہے، اس نے اس کو بنایا ہے، تو یہ اصل میں یہ ایک جذباتی جواب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب اگلا بندہ جو ہے وہ جس کو یہ جواب دیا جاتا ہے وہ اس کا رد کر نہیں سکتا، تو اس لیے میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو یعنی یہ وہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی یعنی یہ جواب جو ہے وہ الدین کی طرف سے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مومنین کہتے ہیں نا کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ اصل میں جانتے نہیں ہے کہ کائنات وجود میں کیسے آئی، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ کہنا کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ اس کا خالق ہے، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اور بلکہ یہ ہمارا جو یہ اس کی عقلی دلیل ہے، جو سب سے عقلی، جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جو ہر انسان وہ اسی پر پیدا ہوا ہے۔ مثال کے جیسے یہ جو میں نے اوپر دلیل دی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ اگر سائنسدان کو بھی کہا جائے کہ بغیر سبب کے یعنی یہ مثلاً یہ مشین جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی، یہ وہ بغیر بنانے والے کی آ گئی ہے، تو وہ بھی نہیں مانے گا۔ یا جو اسٹیتھوسکوپ ہے جو جس سے وہ چیک کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، یہ بغیر بنانے والے کے آ گیا ہے تو کوئی نہیں مانے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز وہ سبب کے ساتھ ہوتی ہے، سبب کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، یہ کوئی جذباتی ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اسی بنیاد پر ثابت کیا ہے کہ جب کائنات بھی یہ حادث ہے، حادث سے مراد کیا ہے کہ پہلے نہیں تھی، پہلے نہیں تھی، موجود نہیں تھی، بعد میں آئی۔ تو جب بعد میں آئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جو اس کو وجود میں لانے والا ہے آدم سے۔ اب یہاں اسی کی میں نے وضاحت جو اردو میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، علم اور دلائل کی بنیاد پر ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ کائنات یہ ہے وضاحت، کیونکہ کائنات جو ہے وہ عدم سے وجود میں ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہے یا یہ خود بخود ہی وجود میں آ گئی؟ اب یہ اگلی بات ہے کہ کیا نے خود اپنے آپ کو پیدا کر رہی ہے، سورج نے خود اپنے آپ کو پیدا کر رہی ہے، چاند نے پیدا کر لیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں چیزیں، ستارے، سیارے ہیں، یہ خود آٹومیٹکلی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ تو کہتا ہے بغیر سبب کوئی چیز میں نہیں آ سکتی، بغیر سبب کے کوئی عقل سے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا، اور یہ کوئی انسان ایکسپٹ کرتا ہی نہیں، ایون کہ چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں پیچھے سے آ کے اور کہ خود ہی لگی والا کوئی نہ کوئی ہے، اس نے مجھے پیچھے سے تھپڑا خود بخود تھپڑا خود اتنا ہے، اندھے کو یہ پتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ اب کہتا ہے بغیر سبب کے کوئی چیز پیدا نہیں آ سکتی، اور کوئی چیز اپنے آپ کو خود بھی پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود عدم ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے پیدا کریں؟ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ کائنات کی یعنی جو ہم نے ثابت کیا کہ کائنات کے خالق اللہ ہے، یہ عقلی دلائل کی بنیاد پر ہے، ایسے عقلی دلائل جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، ایون کہ سائنسدانوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ سائنس اگر وہ خود انکار کرے گا تو اپنی عقل کا انکار کرے گا، وہ اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس دلیل کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، ایون کہ چھوٹے بچے سے لے کر یعنی جس کی عقل کام کرتی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، اور یہ آٹومیٹکلی نتیجہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ عقلی دلائل کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہمیں عقلی دلائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن کو
اگر جو فریق مخالف ہوتا ہے اس کو وہ دلیل دی جاتی ہے جو جس کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. تو اب ملحد ہے جو بے دین ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ ہمارے قرآن کی بات ایکسیپٹ نہیں نہ کرے گا، نہ حدیث کو ایکسیپٹ کرے گا. تو اس لیے ہم ان کو وہ چیز دلیل دے بطور دلیل کے پیش کریں گے جو ہمارے اور اس کے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ ہے عقل. تو اس لیے ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل جو دیے ہیں پیچھے سارے عقلی دیے، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی. قرآن کی آیت بطور یعنی اس طرح اس لیے پڑھی ہے کہ وہ عقلی دلیل قرآن میں بھی ذکر ہے، بس اس لیے. لیکن قرآن کو ہم نے دلیل بنایا اس لیے نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اگلا بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. جب وہ مانتا نہیں ہے تو آپ قرآن کو بطور دلیل پیش کر ہی نہیں سکتے. تو وہ چیز پیش کریں جو قدر مشترک ہو. تو اس لیے یہ امید ہے یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ یعنی یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ عقلی دلائل کی بنیاد پر. اور ایسے عقلی دلائل ہیں جن کا کوئی ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی مفکر، کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر انکار کرے گا تو اپنی ذات کا کرے گا، اپنی عقل کا کرے گا. وہ اپنے آپ کا انکار کرنے کو اترا دیتا، کیونکہ وہ بھی تو عدم سے وجود میں آیا ہے. اپنے آپ کا، اپنی عقل کا، اپنے علم کا انکار کرنے کو اترا دیتا. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے. تو اگلی جو اس سے دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے اس دلیل کے حوالے سے، جو میں نے پیچھے دلیل دی ہے کہ کائنات کا خالق کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی کس بات کی ہے، سائنس اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے گی. یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کس بات کی جلدی پڑی ہے. سائنس روزمرہ جو ہے وہ نت نئے تجربات کر رہی ہے، نت نئے جو ہے وہ یعنی ٹیکنالوجی جدید آ رہی ہے. تو سائنس اس بات کا جواب بھی ڈھونڈ لگی کہیں نہ کہیں ایک دن کہ اس کائنات کو یعنی کائنات کیسے بنی. تو یہ اس کا جو ہے نا سادہ سا فلسفہ جی ہم نے پیچھے یعنی پورا لیکچر پڑھا ہے، یہ اس میں مسٹیک کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ملدین کے مادی فلسفے کی وجہ سے، وہ سوائے سائنس کے کسی اور معرفت کے ذریعے کو نہیں مانتے. تو یہاں آپ کو بات سمجھ آئے گی جو میں نے پیچھے آپ کو پڑھائی تھی کہ یہ معرفت کے ذریعے ہم نے کیوں پڑھے. کیونکہ سائنسدانوں کے ہاں معرفت کا ذریعہ، نالج حاصل کرنے کا ذریعہ، یا آپ کے دماغ میں کوئی چیز آپ ایکسیپٹ کریں، کسی کو تسلیم کریں، مانیں، اس کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہے. اور وہی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف تجربے کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ کسی چیز کو مانیں گے. جو چیز ہماری لیبارٹری میں آ جائے گی ہم لیبارٹری میں تجربہ کریں گے پھر مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اب اور یہ سائنس کی بنیاد اسی چیز پر ہے. بلکہ جیسے میں نے آپ کو یہاں ایک قول لکھا ہوا ہے، یہ ایک ملحد اسکاٹ ٹاڈ کہتا ہے، اور اس کی آگے کتاب کا حوالہ بھی ہے، ریفرنس دیا ہوا ہے، کہ اگر ہر قسم کے دلائل، اب اس کی ذرا نظریہ چیک کریں سائنسدانوں کا نظریہ کیا ہوتا ہے، جو ایسے سائنسدان جو ملحد نظریات کے، کہ اگر ہر قسم کے دلائل اس بات کا ثبوت دیں کہ کوئی ڈیزائنر ہے. یہ اس کی عبارت انگلش میں ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا، کہ اگر ہر قسم کے دلائل اس بات کا ثبوت دیں کہ کوئی ڈیزائنر ہے. یعنی اگر ہمیں ہر طرف سے یہ دلائل جو ہیں مل جائیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہے جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، پھر بھی ہم اس ڈیزائنر کو زیر بحث نہیں لائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر مادی نظریہ ہے. یعنی سائنس نے ایڈوانس ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کو زیر بحث لانا جو صرف مادی، غیر مادی چیز کو زیر بحث لاتی نہیں. وہ چاہے حقیقت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو زیر بحث نہیں لاتے، حالانکہ یہ ان کے اپنے نظریے کے خلاف. اس کا سادہ سا جواب جو ہے وہ آگے میں نے لکھا ہوا ہے اس نظریے کا، کہ یعنی معرفت کا ذریعہ صرف سائنس نہیں. یہ بات بہت ساری معلومات دیتی ہے، بہت ساری معلومات دیتی ہے، اور اس سے بہت ساری ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، مختلف جو ہے سہولتیں انسانوں کو مل رہی ہیں. لیکن سائنس کو سائنس کی فیلڈ تک محدود کیا جائے، کیونکہ ہر فیلڈ کے الگ جو ہے نا معرفت کے ذریعے، ہر فیلڈ کے ذریعے معرفت الگ ہیں. اب تاریخی جو واقعات ہیں وہ سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتے. تاریخ مثلا ایک جو ہے نا وہ ارسطو تھا، ایک افلاطون تھا، اب سائنس کیسے ثابت کرے گی کہ ارسطو اور افلاطون کیسے تھا؟ یعنی تاریخ کے اپنے مصادر ہیں. اس طرح مثلا جو میتھمیٹکس ہے اس کے اپنے جو ہیں وہ معرفت کے ذریعے ہیں. اس طریقے سے
ہر علم کا اپنا ذریعہ معرفت ہے. تو سائنس کی اپنی فیلڈ ہے، وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. تو اس کو اس حد تک محدود کیا جائے گا، اس کو اس سے آگے نہیں بڑھایا جائے. تو اب سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ ذریعہ معرفت صرف اور صرف جو ہے وہ سائنس ہے، تجربہ ہے. اب لیبارٹری میں تمہارا خدا جو ہے، وہ لیبارٹری میں ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے. ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو ہم مانتے بھی نہیں. اب سادہ سا جواب یہ ہے، یہ جو نیچے جواب لکھا ہوا ہے، یہ اس چیز کا جواب ہے کہ صرف سائنس ذریعہ معرفت نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ذریعے سائنس کے علاوہ اور بھی بہت سارے. اس کا جواب یہ میں نے لکھا ہوا ہے سادہ لفظوں میں، کہ سائنس معرفت کا ذریعہ ہے. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اب سائنسدانوں کے ہاں معرفت کا ذریعہ سائنس ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا یہ معرفت کا ذریعہ ہے، نالج کا ذریعہ ہے. یعنی انسان کے تجربات اور مشاہدات سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم کہیں کہ سائنس نالج کا ذریعہ ہے، معرفت کا ذریعہ ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑے گی کہ نہیں دینی پڑے گی کہ واقعات سائنس معرفت کا ذریعہ ہے. اب اس کی دلیل وہ سائنس سے دی جائے گی یا کسی اور دلیل سے؟ کہ ہم اس کو کیسے ثابت کریں کہ سائنس بھی معرفت کا ذریعہ ہے یا صرف سائنس معرفت کا ذریعہ ہے؟ اس کی دلیل ہم سائنس سے دیں گے یا کسی اور ذریعے سے؟ سائنس سے ہم دلیل دے نہیں سکتے، کیونکہ دعویٰ اور دلیل ایک نہیں ہو سکتے. آپ اس بار یہی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سائنس صرف معرفت کا ذریعہ ہے. آپ دلیل بھی وہی دے رہے ہیں. دلیل ہمیشہ خارجی چیز ہوتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے جس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعہ صرف سائنس جو ہے وہ معرفت کا ذریعہ کوئی اور نہیں. اگر آپ کہیں کہ ہاں بھی سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، کیوں سائنس معرفت کا ذریعہ ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسی دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا ہے. جیسے بندہ کوئی جو ہے وہ قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس، اسے کہا کہ ہاں بھائی اس فلاں بندے نے میری چوری کی. وہ کہے کہ ہاں بھائی دلیل دو. وہ کہ میں کہہ رہا ہوں چوری کی. اب یہ دلیل تھوڑی ہے. اب یہی بات سائنسدان کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سائنس ثابت کرو کہ صرف سائنس معرفت کا ذریعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائنس کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، صرف سائنس. حالانکہ سائنس کو اور دلیل کا سہارا لینا پڑے. سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ سائنس سے یا کسی اور دلیل سے؟ سائنس سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ دعویٰ اور دلیل ایک نہیں ہوتے. دلیل ہمیشہ دعوے سے الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. اور اگر کسی اور ذریعہ سے ثابت ہوتا ہے تو بذات خود اس کا معرفت کا ذریعہ ہونا ثابت ہو جائے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ فلاں دلیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صرف سائنس معرفت کا ذریعہ ہے، تو اس دلیل کا معرفت کا ذریعہ ہونا ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر اب عقلی دلیل دیں کہ ہاں بھی صرف جو ہے نا وہ معرفت کا ذریعہ صرف سائنس ہے، اس کی عقلی دلیل یہ ہے. اب اس سے عقل کا ذریعہ معرفت ہونا ثابت ہو جائے گا آٹومیٹکلی. تو اس سے سائنسدانوں کا قول جو ہے وہ غلط ہو جائے. تو اس لیے اب یہ بات میں پتہ نہیں آپ کو ابھی سمجھ آئی کہ نہیں، تھوڑی سی فلسفیانہ سی گفتگو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری کہ وہ اتنی نہیں سمجھ آ رہی؟ جی زنیرہ صاحبہ. یس سر، آ رہی ہے سمجھ. اور کسی کی کوئی یہ نہ پوشیدگی تو نہیں ہے؟ جی یہ ریاض، یہ ریاض صاحب کون ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی بالکل، مطلب یہ کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں لاجک تو ہے بالکل، اور اس اعتراض کو آپ رد بھی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں نا اس کو اگر ڈیٹیل سے اعتراض کو رد کریں گے تو ہمارا صرف ایک ہی شاید مشکل سے. تو میں شارٹلی کر رہا ہوں. تو یہ الحاد جو آپ نے پڑھے ہیں 15-16 لیکچر، یہ 16 لیکچر کافی نہیں الحاد کو پڑھنے کے لیے. تو الحاد کو پڑھنے کے لیے کم از کم جو ہے وہ 16 ماہ چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ. تو پھر جو ہے انسان ان تمام اعتراضات کو اچھے طریقے سے حل بھی کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو صرف آپ کہہ رہے ہیں کیز ہیں ان چیزوں کی جو بنیادی دی جا سکتی ہیں اس چھوٹے سے پیریڈ میں. تو اس لیے تو اب یہ جو میں نے ملحد اسکاٹ ٹاڈ کا حوالہ دیا ہے، اس میں آپ کئی طرح کے حوالے دیے جا سکتے ہیں. کتاب میں میرے پاس تقریباً جو ہے 8-10 اس نے ریفرنس دیے ہیں اسی چیز کے
کہ سائنسدان جو ہے، سائنس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جو غیر مادی ہے زیر بحث لاتے نہیں، بلکہ ایسا انسان، ایسا سائنسدان ہی بن کے جو غیر مادی نظریات کا حامل ہو، اس کو وہ سائنسدان مانتے نہیں ہیں، اس پر مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو سائنسدان معرفت کا ذریعہ صرف سائنس کو کہتے ہیں، تو یہ ان کی یعنی اس دلیل سے رد ہو جائے گا کہ سائنس کا معرفت کا ذریعہ ہونا کس چیز سے ثابت ہوگا۔ جس چیز کو ثابت کریں گے نا، وہ آٹومیٹکلی وہ معرفت کا ذریعہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ صرف سائنس نہیں ہے معرفت کا ذریعہ، اور بھی ہے۔ اور صحیح بات ہم نے پڑھی ہے کہ سائنس کا ذریعہ، معرفت کا ذریعہ انسان کا سائنس بھی ہے، خبر بھی ہے، اور انسان کی موسٹلی جو معرفت کے ذریعے ہے آج کے دور میں وہ خبر ہے، ایون کہ سائنسدان۔ اب مثال کے طور پر سائنسدان جب کوئی تحقیق کرتے ہیں کسی بات کی، اب ایک سائنسدان نے ایک چیز کی تحقیق کی ہے، وہ ایک مثلا آدھے نتیجے پر پہنچا ہے، اگلا آدھا باقی رہتا ہے۔ اب وہ جو نیا سائنسدان آئے گا وہ اسی آدھے سے شروع کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پچھلے سائنسدان کی خبر پر ایمان لایا، اس پر یقین کیا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں خود، یہ انسان اس کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، صرف یہ قول کی بات، قول کی حد تک ہے۔ یہ سائنسدان خود بھی کرتے ہیں۔ اب وہ اس نے جو آگے تحقیق شروع کی ہے وہ پچھلے آدھے سے نہیں کی، اگلے آدھے سے کی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک سائنسدان نے کتاب لکھی ہے، کسی ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا کہ مثلا فلاں جو ہے وہ بیماری، فلاں جو اس کی دوا فلاں چیز ہے، یا فلاں ٹیبلٹ جو ہے وہ فلاں مرض کی دوا ہے، فلاں جو ہے سیرپ فلاں مرض کے لیے پیا جا سکتا ہے، فلاں انجیکشن فلاں کے لیے۔ اب یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اب ہر بندہ تجربہ تھوڑی کرتا ہے، ہر سائنسدان ہر چیز کا تجربہ نہیں کرتا۔ اب وہ پرانے سائنسدان کی معرفت پر ایمان لاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور خبر کی تصدیق کر رہا ہے، یہ خبر ہے۔ تو اس لیے یہ خبر کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ معرفت کا ذریعہ صرف سائنس نہیں ہے، سائنس بھی ہے، خبر بھی ہے، اور عقل بھی ہے، اور فطرت بھی ہے۔ یہ چار وہ ذرائع ہیں جو جن سے معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آخر میں لائن میں لکھا ہے، ہر شعبہ کے الگ معرفت کے ذرائع۔ سائنس کو زندگی کے ہر شعبہ میں اکیلا ذریعہ معرفت نہیں بنایا جا سکتا، کہ آپ ہر شعبہ زندگی میں، تاریخ میں بھی، مثلا ریاضیات میں بھی، اپنے جو نجی میٹرز میں بھی، یا کسی اور یعنی مثلا کسی بھی اور کام میں، ہر شعبہ میں سائنس دلیل بن سکتی نہیں، اور نہ ہی یہ ممکن پاسبل ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سے اس کا جواب ہے۔ اور تیسرا اعتراض، اس کا جواب میں نے مفصل دیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض پرانا ہے اور کافی کیا جاتا ہے۔ تو یہ آخری اعتراض ہمارا اس لیکچر میں ہے۔ تو یہ آخری اعتراض جو ہے یہ بہت عام کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس پر جو ہے نا کافی تفصیل سے جوابات لکھے ہیں۔ کائنات کو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور یہ جواب سوال جو ہے، یا یہ اعتراض، یہ بہت سارے ملحدین کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ جو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے الحاد کے حوالے سے، دی گاڈ ڈیلیوژن، اس میں آپ کہہ لیں کہ بنیادی سوال ہی یہ ہے۔ تو یہ اشکال جو ہے تقریباً ہر ملحد پیش کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہے یہ مر گیا ہے، کیا نام ہے اس کا، اسٹیفن ہاکنگ، ایک بہت بڑا سائنسدان تھا برطانیہ کا، اسٹیفن ہاکنگ، تو 2-3 سال پہلے مر گیا۔ تو اب اس کے ہاں بھی یہ بنیادی اعتراض تھا۔ برٹران رسل پرانا ہے مفکر فلسفی، اس کے ہاں بھی یہ بنیادی اعتراض تھا۔ ڈیوڈ ہیوم، ان کے ہاں بھی۔ تو یہ یعنی بہت بنیادی اعتراض ہے یہ، کہ اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب یہ میں نے اس کے جواب میں تقریباً 8-9 پوائنٹس لکھے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا میں نے لکھا ہے کہ یہ سوال نیا نہیں، بلکہ یہ سوال پرانا ہے، جس میں نے بھی آپ کو وضاحت کی ہے کہ بہت سارے مولدین نے اس اعتراض کو ذکر کیا ہے، اور یہ ان کی بہت ساری کتابوں کا بنیادی اعتراض اور سوال بھی ہے۔ تو یہ پرانا سوال ہے، اور یہ حقیقت میں جیسے ہم آگے پڑھیں گے، اور یہ حقیقتاً شیطان کی طرف سے بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اور مغالطہ کیسے ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی، کہ پر
عقلی دلیل کو سمجھا ہی نہیں صحیح طور پر. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولدین یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کائنات موجود ہے اور اس سبب کا وجود جو یعنی وجود میں لانے والا وہ اللہ ہے. تو اس کا اشکال، کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے. سر کافی دیر سے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، ساری کٹتی رہی ہے آواز. ابھی کیسی ہے؟ میرے پاس تو سگنل ٹھیک آ رہے ہیں. یس سر، اب ٹھیک ہے آپ کی آواز. چلو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. تو پہلا یہ لکھا ہے جو ایک یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ سوال نیا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جو ملحدین ہیں ان کا یہ بنیادی اعتراض ہے، بنیادی سوال ہے یا بنیادی اشکال جو ان کو پیش آتا ہے. جیسے ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، رچرڈ ڈاکنز، جو ابھی فی الحال برطانیہ کا بہت بڑا ملحد ہے اور جو الحاد کے پرچار کرنے والے ہیں پوری دنیا میں، ان چاروں میں سے وہ ایک ہے، رچرڈ ڈاکنز، اور بڑا خبیث آدمی ہے. اس کی ایک کتاب ہے دی گاڈ ڈیلیوژن. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی کتاب کا بنیادی سوال ہی ہے، بنیادی اعتراض ہی ہے. اور بہت سارے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں، اسٹیفن ہاکنگ مر چکا ہے 2-3-4 سال پہلے، برطانیہ کا بہت بڑا سائنسدان تھا. اس کا بھی ایک وجہ الحاد کی یہی تھی. برٹرانڈ رسل، ڈیوڈ ہیوم، یہ بہت بڑے فلسفی مفکر گزرے ہیں پرانے دور کے. تو ان کے بنیادی سوالات بھی یہ تھے کہ اگر کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ حقیقت میں جیسے آگے وضاحت آئے گی کہ یہ حقیقت میں شیطان کی طرف سے بہت بڑا مغالطہ ہے. اور یہ مغالطہ پیدا کس لیے ہوا ہے؟ جو اگلے پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ یہ مغالطہ پیدا اس لیے ہوا ہے کہ ملحدین نے جو مؤمنین کی طرف سے، جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی طرف سے جو دلیل دی گئی تھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. ملحدین کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مومنین جو اللہ پر ایمان لانے میں ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کائنات کے خالق اللہ ہونے کی کہ ہر موجود چیز کا سبب ہوتا ہے، ہر موجود چیز کا سبب ہوتا ہے، اور کائنات موجود ہے اس کا سبب ہے، اور وہ سبب کون ہے؟ اللہ. اب اللہ بھی موجود ہے، اس کا سبب کون ہے؟ مولدین سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت میں دلیل میں نے آپ کو پیچھے ذکر بھی کی ہے، جو بھی میں نے دہرائی ہے پیچھے جو پہلے پیج پہ، یہ دیکھیں ذرا کہ کائنات پہلے نہیں تھی. یہ میں نے پہلے نہیں تھی، اس کی یعنی بڑی یعنی لاجک ہے. یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئے، اس کا پیدا کرنے والا لانے والا بھی ہے. دلیل میں نے یہ دی ہے. تو ابھی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ جو ملحدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر موجود چیز کا، تو جو دلیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر وہ یہ ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں آئی. یہ نہیں کہ ہر موجود چیز کا، جو چیز پہلے نہیں تھی. تو جو پہلے نہیں تھی کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، تو اس کو موجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہے. تو کائنات تو ہمیشہ سے ہے، وہ عدم سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے، سوری، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے وہ الاول. تو ہمارا یعنی ہماری دلیل یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہاں یہ کلیئر ہو جائے کہ ہماری دلیل یہ نہیں ہے کہ جو ہر موجود چیز کا سبب ہوتا ہے، ہر موجود چیز کا، بلکہ دلیل یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں آئے اس کا سبب ہے، جو عدم سے وجود میں آئے. کائنات پہلے نہیں تھی، عدم تھی، معدوم تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے، تو اس کا سبب ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو ہماری دلیل یہ ہے. تو اس لیے پہلے دلیل یہ امید کلیئر ہوگی. یہ بات کلیئر ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی نور فاطمہ صاحبہ؟ جی سر آ گئی ہے. دونوں میں ڈفرینس آپ کر لیں گے؟ مثلا جو موحدین جو سمجھتے ہیں اس دلیل کے بارے میں اور جو مومنین دلیل دیتے ہیں، ڈفرینس کیا ہے؟ اگر ایک پوائنٹ میں آپ بیان کریں. سر ہم انہی کے پوائنٹ کو دیکھیں گے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
कोई मतलब कि अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला को भी मतलब यही सवाल उठाते हैं ना, अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। जबकि हमारे पास ये दलील है कि जो भी चीज पहले नहीं थी तो वो कैसे आई वजूद पे। तो अगर जब ये सवाल आएगा तो डेफिनेटली फिर इसका आंसर वन लाइनर होगा कि कोई ना कोई बनाने वाला है, जिसको वो जिस उस चीज को बनाने वाला कोई था तो वो दोबारा आई है ना इस दुनिया में। तो इसी तरह से जी कायनात, जैसे वो वही कहते हैं कि कायनात पहले नहीं थी, तो उन्हीं के पॉइंट को लेके चलेंगे। अगर कायनात पहले नहीं थी तो डेफिनेटली कोई था, तो उसने ही कायनात को पैदा किया है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपने वजाहत की। मैं यहाँ ये जानना चाह रहा था कि ये जो एतराज उन्होंने किया ना कि अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। ये एतराज उनका इसलिए बना है कि वो मोमिनीन की दलील को समझते ही नहीं है, वो समझे ही नहीं। वो समझते हैं कि दलील शायद ये है कि हर मौजूद चीज का सबब होता है, हर मौजूद चीज का। तो कायनात मौजूद है, इसका सबब है, और वो है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला भी मौजूद है, उसका सबब कौन है। तो वो ये समझते हैं। लेकिन हकीकत में मैंने आपको बताया कि हमारी दलील ये नहीं है। हमारी दलील ये है कि हर वो चीज जो अदम से वजूद में आई, जो पहले नहीं थी बाद में आई, उसका सबब होता है। कायनात पहले नहीं थी बाद में आई है। यहाँ ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि दलील ये है कि हर मादूम जो अदम से चीज आए, उसका सबब होता है। और यही मैंने आपको बार बार जिक्र किया है। अगला जो पॉइंट है इस सवाल के, इस एतराज के रद में, कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो मैंने लिखा है कि सवाल ही सही नहीं, ये एतराज सही नहीं बल्कि गलत है। कैसे गलत है। तो जब सवाल सही नहीं है तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। जब सवाल का मतलब नहीं है तो उसका जवाब भी सही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमारा जो इश्काल है कि मोमिनीन जो है, ईमान लाने वाले अपने रब के बारे में, अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कोई नहीं, वो गैर मखलूक है, हमेशा हमेशा से है, लम यलिद व लम यूलद। तो आगे से फिर क्या कहेंगे कि अगर जो है वो अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कोई नहीं है, वो मखलूक नहीं, पैदा नहीं करने वाला, तो उसके पैदा करने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर उसको समझने के लिए आपको मिसाल दूं। जैसे ये कहा जाए कि मुसल्लस का मुसल्लस के तीन अजला होते हैं। सिर्फ फर्जी मिसाल दे रहा हूँ इस बात को समझने के लिए कि मुसल्लस के तीन अजला होते हैं, तीन कोने होते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मुसल्लस के चौथे कोने की जो लंबाई कितनी होती है, तो ये एक सवाल ही फजूल है, क्योंकि मुसल्लस होती तीन अजला की, चौथा उसका होता ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ सेम सवाल है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमेशा से है, आप कह रहे हैं कि उसका पैदा करने वाला कौन है। तो ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि हम मोमिन क्या दलील देते हैं, वो कहते हैं कि एक कायनात को चीज जो पैदा करने वाली जात है वो अल्लाह है, और अल्लाह जो है उसकी इब्तिदा नहीं है, वो हमेशा से है। जब इब्तिदा नहीं है तो उससे पहले कोई नहीं। तो आप इस सवाल को पेश कर रहे हैं कि अगर उससे पहले नहीं है, कोई नहीं है, तो उससे पहले कौन है। तो ये सवाल ही गलत है। जैसे अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि मुसल्लस के जो तीन कोने हैं होते हैं, अगर वो आपसे कहे कि मुसल्लस के चौथे कोने की लंबाई कितनी होती है, अब ये सवाल ही गलत है। जब सवाल ही गलत है तो उसका जवाब नहीं बनेगा। या आपसे कोई पूछे कि मिसाल के तौर पर कि एक मुजक्कर आदमी ने, मतलब एक आदमी ने बच्चा पैदा किया, बिलफर्ज बच्चा पैदा किया, बच्चा या बच्ची, उसका नाम क्या है। अब ये सवाल ही गलत है कि आदमी बच्चा पैदा कर सकते ही नहीं। तो ये सवाल ही गलत है। यानी गोया का सवाल गलत कैसे है कि वो कहते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया है। तो ये गोया का वो सवाल कर रहे हैं कि उसको किसने पैदा किया है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। यानी ये दूसरे लफ्ज में ये बनेगा कि उसको किसने पैदा किया है जिसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, या उसका सबब क्या है जिसका कोई सबब भी नहीं है। क्योंकि अब जाहिर बात है, अब एक बात हमेशा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, शायद आप नूर फातिमा साहब आप थे पिछले लेक्चर में मेरे साथ जो है। जी सर। अच्छा, तो मैंने पिछले लेक्चर में वजाहत की थी इसकी, इसी बात को एक मिसाल से समझने के लिए कि अगर मसलन कहा जाए, और ये मैंने आपको आखिर में लिखा है, अगर जो है एक वो सिपाही खड़ा हो और उसके आगे एक मुलजम खड़ा है बिलफर्ज, और उस सिपाही को कहा जाए, ये सिर्फ मिसाल समझने के लिए,
کہ تم نے اس قیدی یا اس ملزم پر اس وقت تک جو ہے وہ گولی نہیں چلانی جب تک پچھلا قیدی جو ہے وہ، پچھلا جو ہے سپاہی تجھے حکم نہ دے، اور اس پچھلے کو کہا جائے تم نے اس وقت تک گولی نہیں چلانی جب تک اس سے پچھلا تجھے حکم نہ دے، ایسے پچھلے کو، اس طرح سے ایک ایسا سلسلہ ہو جو ختم نہ ہونے والا، سپاہیوں کا سلسلہ بالکل ایسے، اس سے پچھلے کو کہا جائے کہ تم نے گولی نہیں چلانی جب تک پچھلا نہ کہ، اس سے پچھلے 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 کرتے ختم ہی نہ ہو، جب ختم نہ ہوگا تو گولی چل سکے گی؟ جی زنیرہ صاحبہ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ یس سر، سن رہی ہوں. تو کیا اگر ایسے کہا جائے کہ وہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو سپاہیوں کا تو گولی چل سکے گی؟ نو سر. گولی نہیں چل سکے گی. تو اگر گولی چل جائے تو مطلب کیا ہے کہ پیچھے ایک ایسا سپاہی ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی میری؟ یس سر. یس سر. یس سر. یعنی کہ اگر گولی چل گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سپاہی ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں. ایسے ہی اسی سوال کے جواب میں یہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا جائز نہیں شرعی طور پر، یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دی تاکہ عقلی طور پر انسان کو سمجھ آئے کہ ایسے جو ہے نا تسلسل یہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. کہ آپ اگر کہتے ہیں مثلا کائنات کو کس نے، یعنی اگر کہا جائے کہ کائنات پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو پیدا کرنے والا نہ ہوتا، تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب اس سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا، وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کو پیدا کرنے والا نہ ہوتا، اس کو پیدا کرنے والا، 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 یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہو تو کائنات پیدا ہو سکتی تھی؟ نو نو سر. سر. نہیں نہ پیدا ہو سکتی. جب کائنات پیدا ہو گئی ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں، جو اس سب کی خالق ہے، اور وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے. تو یہ سلسلہ تسلسل جو ہے یہ ختم ہونا ضروری ہے. اگر بالفرض اگر آپ مثلا جو ہے اینٹیں رکھ دیں، اینٹیں کھڑی کر کے، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں صرف اس بات کو کہ یہ سوال غلط ہے، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اینٹیں کھڑی کر دیں، اگر اینٹیں کھڑی کر دیں لائن سے، او سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہو کہ اگر اگلی اینٹ جو ہے وہ تب گرے گی جب اس سے پچھلی گرے گی، اس سے پچھلی جب گرے گی جب اس سے پچھلی گرے گی، ایسے ہی سلسلہ کر دیا جائے تو وہ کوئی اگر جو سب سے پچھلی اس کی انتہا ہی نہ ہو تو کوئی اینٹ گر سکتی ہے؟ کوئی اینٹ نو گر سر. سکتی ہے کہ نہیں گر سکتی. تو اگر اینٹ گر جاتی ہے آخر والی تو مطلب کیا ہے کہ پیچھے کوئی ایسی اینٹ ہے جس سے پیچھے کوئی نہیں. تو ایسے ہی یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ گویا کہ وہ ملحدین جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کون سی ذات ہے جس کا پیدا، یعنی جس کا پیدا جو مخلوق نہیں ہے اس کا خالق کون ہے. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں سوال یہ بنے گا کہ جو مخلوق نہیں ہے اس کا خالق کون ہے. حالانکہ یہ سوال کے اندر ہی تناقض ہے، غلط ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر کہا جائے کہ مثلث اس کا چوتھا جو ہے وہ ضلع اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، اب مثلث آپ خود کہہ رہے ہیں اپنے زبان سے مثلث کو ہوتے تین کونے، چوتھا ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کہیں مثلا جو ہے وہ کسی آدمی نے بچے کو پیدا کیا اور بچے کا نام کیا ہے، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آدمی ہے تو آدمی بچہ پیدا کر سکتے نہیں ہے تو نام کیا ہونا؟ تو ایسے یہ جواب سوال ہے کہ اگر آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا خالق، اگر آپ تقسیم کرتے ہیں کائنات کا خالق ہے ایک ذات ہے تو ذات ایسی ماننی پڑے گی، سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. جیسے وہ سپاہی والی مثال، اگر سپاہی والی مثال میں سلسلہ ختم نہ کرتے تو وہ گولی نہیں چل سکتی تھی. یہاں اگر آپ سلسلہ ختم نہیں کریں گے کائنات نہیں بن سکتی. کائنات بن گئی مطلب ایک ذات ایسی ہے جس سے اوپر کوئی نہیں. تو یہاں بھی اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کیوں ہے، کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، حالانکہ یہ لاجیکلی بات ہے کہ وہ خود، اب یہ بگ بینگ تھیوری کے آنے سے پہلے، اور even کہ آج بھی بہت سارے سائنسدان اس کو مانتے نہیں ہیں بگ بینگ تھیوری، تو اس کے آنے سے پہلے سائنسدان یہ مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے، کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے. تو ان کو کائنات کے ہمیشہ سے ہونے سے اعتراض نہیں ہے، اللہ کے ہمیشہ ہونے سے اعتراض ہے. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسی چیز کا رد ہے. جی نور یس سر. فاطمہ صاحبہ جی سر. میری بات آپ کو سمجھ آئی جی ہے؟ سر. وہ وہ کائنات کو ہمیشہ سے مانتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ان کو اعتراض کس سے کہ اللہ ہمیشہ سے کیوں ہے؟ کہ بھائی آپ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے، ہم یہی ہمیشہ ہونے کی صفت اللہ کو دیتے ہیں، ہم کائنات کو نہیں دیتے. تو اس لیے
یہ بھی ایک اس کا رد ہے اس اعتراض، کہ آپ جو ازلیت کی صفت، ہمیشہ ہونے کی صفت، اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر، بنانے والے کو چھوڑ کر، سبب کو چھوڑ کر وہ کائنات کو دیتے ہیں، ہم وہی ہمیشہ ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، کہ ہمارے نزدیک جو ہمیشہ ہمیشہ صفت سے متصف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہے هو الاول، کہ وہ سب سے پہلے۔ امید ہے کہ ابھی آپ کو اس لفظ کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کلیئر کٹ، هو الاول سے معنی کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ اول ہے، وہ یعنی سلسلہ کو ختم کرنے والا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اسی کے بعد سارا کچھ بنا ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس کا ایک جواب۔ اور میں نے اگلا پوائنٹ جو لکھا ہے کہ اس سوال کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خود اس سوال کا ذکر کیا ہے بہت ساری احادیث میں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق قذا، من خلق قذا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے من خلق قذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، من خلق قذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، حتی یقول، حتی ہمارے خواب کو کس نے پیدا کیا ہے، صحیح ہو جائے، یعنی اس وسوسے کے خلاف، کیونکہ اس سلسلے کو توڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، سلسلہ نہیں توڑے گا کائنات نہیں بن سکتی، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کا رسول کہ جب یہاں تک شیطان جو ہے وہ سوال انسان کو وسوسے ڈالے، ولینتہی، تو باز آئے۔ اللہ کا رسول، اللہ بات ہی ورا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، یہ وہی کائنات والی بات ہے۔ فیقول اللہ، تو انسان کہتا ہے یعنی اپنے ذہن میں جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، فیقول من خلق، تجھے کس نے پیدا کی ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے، فیقول من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُم بِذَلِكَ، جب تمہیں یہ بات محسوس ہو دماغی طور پر، وسوسے کے طور پر، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر انسان جو ہے اس وسوسے کو ختم کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ اس میں الفاظ یہ ہیں یوشک الناس ان یتساءلوا بینہم حتی یقول قائل، کہ قریب ہے کہ لوگ آپس میں سوال کریں حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا ھذا اللہ خلق الخلق، کہ یہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو، ومن خلق اللہ، اللہ کس نے پیدا کیا۔ فاذا قالوا ذلك، جب لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، فقولوا، تم یہ پڑھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے۔ پھر اپنے بائیں طرف جو ہے تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اب یہ مختلف احادیث میں مختلف جوابات ذکر کیے گئے، یعنی اس اعتراض کا، اس اشکال کا، اس وسوسے کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ ان تمام حدیث کو خلاصہ نکالا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان، یہ شیطان کی طرف سے، یہ عقلی مغالطہ ہے، یعنی عقلی طور پر، اور آمنت باللہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھے، اور اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ کلمات ادا کرے، اور بائیں طرف تھوک دے، اور اس وسوسے سے باز آ جائے، یعنی سوچنا بند کر دے۔ اب یہاں جو ہے علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں اس حدیث کی شرح میں، تفصیل میں بہت ساری لمبی چوڑی شرح ہے۔ تو ایک میں ماظری رحمہ اللہ، چلے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں نا ایک مثال دی تھی کہ ہر نظری علم کا ضروری علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر آپ گھر میں شام کو واپس جاتے ہیں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر، تو گھر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا سامان الٹا پلٹا پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ چار پائیاں کدھر پڑی ہیں، بیڈ کا صوفہ آگے پیچھے ہوا پڑا ہے، یعنی بیڈ بھی آگے پیچھے ہے، کوئی آپ کے جو لاکر شوکر اور بھی کھلے ہوئے ہیں، کوئی سامان آگے پیچھے ہے، کوئی کپڑے کو کدھر پڑے، تو اس سے آٹومیٹکلی آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ کوئی گھر میں آیا تھا، کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے، یعنی آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ اب یہ نظری چیز، اگر یہ چیز فٹ نہ ہوتی، یعنی یہ چیز اگر فٹ نہ ہوتی کہ کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی، تو انسان کو پتہ چل سکتا تھا کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ کائنڈلی ذرا مجھے جواب دیں۔ نو نو سر، سر، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی یس سر، آ رہی ہے سمجھ۔ ہے؟ ہاں، اگر یہ اللہ نے فٹ نہ کیا ہوتا
کہ کوئی چیز بغیر سبب کے بھی ہو سکتی ہے. ایسے مثلا جو دو چیزیں متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، ایک انسان کھڑا بھی ہو بیٹھا بھی ہو نہیں ہو سکتا، ایک انسان ادھر بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے دور بھی ہے نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بنیادی معلومات ہیں جو اللہ نے انسان میں فٹ کر کے بھیجا ہے. اگر یہ نہ ہوتی انسان کو کسی بھی طرح کا علم نہیں حاصل ہو سکتا تھا. ہر علم کی بنیاد ان تمام جو بنیادی ضروریات ان کو کہتے ہیں یعنی علمی ضروریات، یعنی جو ہر چیز کی بنیاد ہے. اگر یہ نہ ہوتی انسان کسی بھی طرح کا علم حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے یہ جو وسوسہ ہے، اللہ کے رسول نے کیوں کہا ہے کہ اس وسوسے کے آنے کے بعد جو ہے وہ انسان باز آ جائے اس وسوسے سے؟ کیونکہ یہ اس بنیادی ضروری چیزوں میں اعتراض پیدا کر دیا ہے شیطان نے. کیونکہ یہ وسوسہ ہے، یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ اس بنیادی جو علم ہے ضروری علم ہے اس پر اعتراض پیدا ہو گئے. جب اگر آپ مثلا اگر آپ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ آپ کو کہے کہ کوئی چیز بغیر سب کی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس کو اگر اب آپ کو کہے آپ کے سامنے بیٹھ کر کہ مجھے تھپڑ پڑ سکتا ہے بغیر مارنے والے، تو یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ عقلی خلل ہے، یہ عقلی خلل ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا آپ کے سامنے بیٹھ کر کہ آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا میں جو ہوں فی الوقت اس کمرے میں بھی ہوں اور میں لاہور میں بھی ہوں، یا میں کسی اور جگہ پر بھی ہوں. تو یہ عقلی مغالطے ہیں، یہ عقلی مغالطے ہیں. اس کو عقلی طریقے سے ہی سمجھایا جائے گا. اگر اس کو بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ انکار کرے اس کو پٹائی کی جائے گی کہ تو پاگل ہو گیا. تو ایسے ہی یہ جو عقلی مغالطہ ہے یہ والا سوال جو ہے، اور یہ بہت سارے سائنسدان کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو حق کو جاننے کی توفیق دی، جس کو جاننے کی توفیق نہ. تو اس لیے یہ عقلی مغالطہ ہے جس میں آپ کو کچھ ایک مثالیں دو چار تین جس طرح اس بات کو سمجھنے کے لیے. آگے میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ اس سوال میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے ہیں. خالق یعنی اس سوال میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے ہیں. اسی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا ہے. حالانکہ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے کائنات میں، کوئی بھی اس کی جیسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ کائنات جو ہے اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عدم سے وجود میں آیا ہے. کائنات اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ سے مراد ہر وہ چیز، ہر طرح کی مخلوق، چرند پرند حشرات، جاندار بے جان، ہر چیز، گلیکسی، سورج، چاند، ستارے، سمندر، درخت، جو کچھ بھی ہے اس میں وہ عدم سے وجود میں آیا ہے. جب عدم سے وجود میں آیا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، اور جس نے اس کو وجود میں جو اس کو وجود میں لایا ہے، جو اس کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب ہے، تو ظاہری لازمی بات ہے کہ وہ اس سے الگ ہوگا، اس کے اندر تو نہیں نہ ہوگا. یہ تھوڑی فلسفیانہ سی بات ہے کہ جس ذات نے اس کائنات کو عدم سے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اس نے اپنی ذات کے اندر نہیں پیدا کی، باہر پیدا کی الگ. تو یہ جب اس سے الگ ہے تو اس پر جو میٹیریلزم ہے، جو مادہ پرستی ہے، اس کے قاعدے و قانون نہیں لگتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ وہ اس مادہ پرستی دنیا سے الگ ہے، وہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے. وہ ہر چیز میں اللہ کا عقیدہ جو ہے وحدت الوجود کا عقیدہ غلط عقیدہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں اب آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کسی کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ والا جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے؟ یس سر، آپ وحدت الوجود کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہاں تو کہ اس آپ کا اس ایک کی بات رد کر رہے یہ ہیں بھی نا ہے کہ یہ رد ہے. ہاں میں اسی کے ایک یعنی اب یہ جو اعتراض ہے نا یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو مخلوق کے برابر سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے مخلوق ہے ویسے ہی اللہ ہے. حالانکہ اللہ اور مخلوق میں فرق ہے. مخلوق حادث ہے یعنی بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی. جب بعد میں پیدا ہوئی ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس مخلوق کو اپنی ذات سے الگ پیدا کیا ہے، اپنے اندر نہیں پیدا کیا. تو اللہ کی ذات بالکل الگ ہے اس مادہ پرستانہ زندگی سے، یعنی مادہ پرستی کی زندگی سے، یا آپ کہہ لیں کہ مادیت کی زندگی سے.
جو سائنسدان جس کو کہتے ہیں، جس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ صرف مادے کو مانتے ہیں. تو مادہ یہ کائنات ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس مادے سے الگ ہے. اس نے اس کائنات کو اپنی ذات سے الگ پیدا کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کائنات کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ اس کائنات میں ہے ہی نہیں، وہ تو عرش پر ہے. سر ہم تو یہ کہہ اس سکتے لیے ہیں کہ جی جو جی خود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خود پیدا کیا گیا ہو، اگر اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا گیا، اگر خود جو شخص جو خود پیدا کرنے والا ہو، وہ کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کا بھی تو کوئی خالق ہوگا نا، پھر وہ خود کیسے وہی نا، کسی اور کو وہی پیدا کر وہی وہی نا، وہی بات کہ اگر وہ خود پیدا کیا گیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. ایسے سوال پیدا ہوگا نا اگر آپ جائیں کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ کہنا کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، بالکل نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، اس فلاں کو کس نے پیدا کیا. اگلا سوال، اس فلاں کو فلاں نے پیدا کیا، اس فلاں کو کس نے پیدا کیا، سوال ختم ہوگا. نو سر. سر ویسے ایک بات ہے کہ جی یہ جو رب کا جو خدا کا جو کنسپٹ ہے، یہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. یعنی کہ انسان کی اپنی ذات اس بات کو جانتی ہے کہ کوئی ہے ایسا جس کے ساتھ ہمارا کنیکشن، یعنی کہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے اندر تک جانتا ہے. یہ اگر انسان ایک ملحد بھی انسان ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا دل بھی اس بات کو جانتا ہوگا کہ کوئی رب موجود ہے جس سے میرا روحانی کنیکشن ہے، کہ جس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے دل کے اس بات کا اقرار نہیں کرتے، وہ اپنے دل کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی انا کے لیے کہ اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں. حالانکہ بات مشرکین نے اور آپ کی کفار نے اللہ کا انکار تو نہیں کیا. جی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے. یہ اس کو آپ فطرت کہتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں یس سر. فطرت. لیکن فطرت جو ہے یہ مشق، یعنی یہ چھپ سکتی ہے معاشرے کی وجہ سے، غلط نظریات کے اوپر حائل ہونے کی وجہ سے. تو اس غلط نظریات کو دور کیا جائے گا، نیچے سے فطرت نکل آئے گی. تو معاشرہ اثر کرتا ہے، معاشرہ غلط نظریات، غلط یعنی جو ہے وہ چیزیں، غلط بیٹھک، یہ ساری اثر کرتی ہے. تو سائنسدان جو ہے ان کے نظریات بھی غلط ہیں، جب اس نے کسی دوسرے کی بات سننی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. سائنسدان جو ہے صرف اعتراض کر سکتے ہیں. ان کو کہا جائے نا کوئی ہاں کوئی چیز تم بھی پیش کرو، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر آپ ان پر اعتراض کریں گے تو ایک اعتراض کو جواب نہیں دے سکتے. اگر یہی اعتراض آپ کرتے جو میں نے آج بتایا ہے، کہ اگر آپ یہ پروو کر دیں کہ صرف سائنس ہی معرفت کا ذریعہ ہے، تو نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ان کا جواب خود مل جائے گا ان کو. کہ اگر وہ کسی اور چیز سے کریں گے تو ظاہری بات آٹومیٹکلی اس کا معرفت کا ذریعہ ہونا ثابت ہو جائے گا. تو اس لیے ان مولدین کے پاس پیش کرنے کا کچھ بھی نہیں. یہ صرف اگلے بندے پر اعتراض، شبہ ڈال سکتے ہیں، شبہ صرف. اور اگر یہ نوٹ کر لیں کہ جس یعنی فیس بک پیجز پر یا کسی اور جگہ پر، سوشل میڈیا پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ بات کر رہا ہوگا، وہ خود کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ضابطہ حیات پیش نہیں کرے گا. وہ صرف اگلے بندے کے وہ چیزوں پر جو ہے وہ شبہ ڈالے گا، رد کرے گا، نقد کرے گا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے. اپنا کیا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اس جواب کو سمیٹتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے. کہ خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ ایک عقلی مغالطہ ہے. عقلی مغالطہ کیسے ہے؟ کیونکہ یہ سلسلہ اگر آپ ایسا شروع کر دیں کہ من خالق اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اگر آپ جواب دے بھی دیں کہ فلاں نے پیدا کیا، تو پھر ہمارے نزدیک اگر وہ مخلوق ہے تو اللہ ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک اگر وہ مخلوق ہے تو اللہ نہیں ہے. سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں. اب فلاں 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 فلاں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو سلسلہ ختم کرنا پڑے گا تاکہ کائنات وجود میں آئے. کائنات وجود میں آ چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ عقلی مغالطہ ہے. اور اس عقلی مغالطے کی وضاحت میں نے کچھ پوائنٹس میں کی ہے. تو بہرحال اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو جو میں نے کی ہے تو وہ کائنڈلی، یا جو میں نے جو دو اعتراضات پچھلے جو اس کا جواب دیا ہے، تو وہ کائنڈلی پوچھ سکتا ہے. ایسی میں نے پچھلے لیکچر میں آپ یعنی نور صاحبہ ایک اور مثال بھی دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں. اسی میں نے سپاہی کی مثال دی آج آپ کو. ایک بس اینٹیں کھڑی کر لیں تو یہ ایک مثال دی. ایک اور میں نے مثال دی تھی آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو، اسی اعتراض کے حوالے سے. جی کوئی یاد سر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیونٹ تھی. نہیں نہیں، عقلی دلیل میں نے دی تھی. یعنی میں نے یہ سپاہی کی مثال دی نا، کہ اگر سپاہی جو ہے اس کو کہا جائے کہ اس قیدی کو تم نے گولی نہیں مارنی جب تک پچھلا سپاہی آرڈر نہیں کرے گا. اس کو کہا جائے کہ تم نے اس وقت تک گولی نہیں مارنی اگلے کو جب تک پچھلا آرڈر نہیں کرے گا.
تو سپاہی کی گولی لگ سکتی نہیں. تو ایسے میں نے جی ایک اور سر. مثال دی تھی اسی بات کو سمجھانے کے لیے، ایک اور مثال آپ کو دی تھی، وہ بھی اسی سے یعنی اس طرح ملتی جلتی مثالیں. میں نے وہ کہا تھا کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ مثلا جو ہے وہ کہ فضا میں کوئی کوئی چیز لٹک رہی ہے کسی حلقے میں، یعنی کسی جی ہاں، یاد آ گیا. یاد آ گئی ہے، کوئی تو اس بھی سے اوپر کوئی وہ ہلکا. ہاں جی. آپ نے کہا تھا کہ کوئی جیسے ایئر میں کوئی بھی چیز ہے ہوا میں وہ لٹک رہی ہے، تو وہ کیسے لٹک رہی ہے؟ اس کو کسی نہ کسی نے تو ہولڈ کیا ہوا ہے نا. اب اگر ہم کہیں گے کہ کوئی رسی لٹک رہی ہے تو اس کو اوپر سے کسی نہ کسی طرح سے ہولڈ کسی نے کیا ہوا ہے. یہ جیسے نہیں کہہ مثلا سکتے. اب زنجیر ہے، بالفرض آپ زنجیر لگا رہے ہیں، زنجیر اگر زنجیر جی کے آخر میں کچھ چیز وہ لٹکی ہو، اب زنجیر اس میں وہ ہوتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے. اب ایک لوہے نے اوپر والے لوہے کو لٹکا پکڑا ہوا ہے، اس سے اوپر پکڑا ہوا، اس سے اوپر پکڑا ہوا ہے. اگر اوپر پکڑنے والا کوئی نہ ہو اینڈ تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے تو زنجیر لٹک سکتی ہے؟ نو سر. نہیں لٹک سکتی. تو اوپر ایسا کوئی کڑا ہے جس سے اوپر کڑا کوئی نہیں، تو اس جی لیے وہ لٹکی ہوئی. تو ایسے ہی یہ سیم مثال سمجھنے کے لیے، تو یہ ایک عقلی مغالطہ ہے. امید ہے یہ آپ کو یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم اعتراض ہے مولدین کا. تو یہ امید ہے اس کا آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوں کہ یہ عقلی مغالطہ ہے، یہ حقیقت میں سوال ہے ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بندہ آپ سے کہے کہ مثلث کے جو چوتھا ضلع ہوتا ہے وہ اس کے لمبائی کتنی ہوتی ہے، یہ تکون جسے کہتے ہیں، تکون کا جو چوتھا ضلع ہے اس کی لمبائی کتنی ہے. اب یہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے چوتھا ضلع، تو لمبائی پوچھنے کا سوال ہی غلط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے ہی ہے جسے آپ کہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے جس کا جو مخلوق نہیں، یعنی جو خود مخلوق نہیں اس کو کسی نے پیدا کیا. تو یہ آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں. بات میں جاری ہے. جی سر سمجھ آ ٹھیک ہے. رہی ہے. تو صاحب آپ کو کچھ بات سمجھ آئی؟ آپ ابھی لیٹ آئے. یس سر، لیٹ ہو گیا تھوڑا سا. چلیں، یہ امید ہے کہ یہ آپ نے جو آگے لیکچر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے موریدین کے اعتراضات کے حوالے سے. اور اگلا جو ہوگا یہ پہلی دلیل کے بارے میں جو اعتراضات تھے، جو مشہور اعتراضات جو دو چار میں نے پیش کیے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو دوسری دلیل ہے جو ڈیزائن کے حوالے سے، اس پر جو کچھ اعتراضات ہیں وہ پیش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما آمین. علیہ الا